بھارت میں کھلاڑی محفوظ نہیں، بنگلہ دیش کا بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ برقرار۔ آئی سی سی کا وفد بھی بنگلہ دیش بورڈ کو قائل نہ کر سکا۔ آئی سی سی سیکیورٹی ہیڈ کا ڈھاکہ کا دورہ، بورڈ حکام سے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ بنگلہ دیشی بورڈ کے صدر امین الاسلام نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا کہ حکومتی ہدایات اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے، ہمارے میچز شری لنکا میں رکھے جائیں۔ فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے سینئر ایگزیکٹو گورو سکسینہ کی بنگلہ دیش کا ویزا نہ ملنے پر میٹنگ میں ورچوئل شرکت۔ بنگلہ دیشی ٹیم کو بھارت میں فل پروف سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کے مطابق بی سی بی نے گروپ کی تبدیلی کا فیصلہ آئی سی سی پر چھوڑ دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے فیصلہ چند روز میں سنائے جانے کا امکان۔ تمام تر تنازعہ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باعث آئی پی ایل سے نکالے جانے پر شروع ہوا تھا۔ بھارت کی کھیل میں سیاست انڈر 19 ورلڈ کپ تک بھی پہنچ گئی۔ بھارتی سینئرز کے بعد جونیئرز کی بھی سپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں ٹاس کے موقع پر بھارتی کپتان نے بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ نہ ملایا۔ دونوں کپتان مصافحہ کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ بارش سے متاثرہ میچ میں بنگلہ دیش کو 165 رنز ہدف مل گیا۔ گزشتہ سال ایشیا کپ میں بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے پاکستانی ٹیم کے کپتان سے ہاتھ نہ ملا کر کھیل میں سیاست کی تھی۔ رائزنگ سٹار کے ایونٹ اور ویمن کرکٹ میچز میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے یہی روش رکھی۔ کرکٹ مبصرین نے ہینڈ شیک نہ کرنے کو کھیل کے مستقبل کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران میں جانی و مالی نقصان کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کی پالیسیز نے ایران میں ہلاکتوں اور تباہی کے ساتھ ساتھ بدگمانی بھی پھیلائی۔ بغاوت کی خاص بات ٹرمپ کے بیانات اور دھمکیاں تھیں۔ ٹرمپ نے باغیوں کی حوصلہ افزائی کی، مدد آنے کے بیانات دیے۔ ملک بھر میں ہونے والے فسادات میں سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سب میں امریکی صدر ذاتی طور پر ملوث تھے۔ ادھر لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر مبینہ طور پر پرتشدد احتجاج میں ملوث متعدد مظاہرین گرفتار۔ پولیس نے سفارت خانے کی چھت پر چڑھ کر پرچم اتارنے والے ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وزیراعظم پاکستان کی تعریف۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں بولے پاکستانی وزیراعظم نے کہا ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جان بچائی۔ شہباز شریف نے میرے متعلق جو کہا وہ اعزاز ہے۔ میں نے ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ اب تک غزہ جنگ سمیت 8 جنگیں رکوا چکا۔ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ امریکی صدر کا ایران میں 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ عرب ریاستوں کے کہنے پر ایران پر حملہ نہ کرنے کی بھی تردید۔ کہا ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے انہیں کسی نے قائل نہیں کیا، وہ خود قائل ہوئے۔ ایران نے 800 سے زائد پھانسیاں معطل کیں، اس میں بڑا اثر تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا ایران میں امن و استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور یورپی یونین میں 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ خطے اور عالمی صورتحال بالخصوص ایران سے متعلق امور پر بھی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ بھارت کا پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنانا بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات۔ امریکی جریدے نے پاکستان کا موقف درست قرار دے دیا۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سنتاس معاہدے کے خلاف قدم ہے، جو علاقائی کشیدگی بڑھانے کا سبب بنے گا۔ جریدے نے بھارت کا آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ مزید لکھا کہ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کو مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے۔ عالمی ثالثی عدالت بھی واضح کر چکی کہ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔
پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت. پاک فوج ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف. فضائی، زمینی اور انفارمیشن آپریشنز کی مشترکہ حکمت عملی ملٹی ڈومین آپریشنز کا حصہ. سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے. افواج پاکستان کی مشقیں تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں. فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے. پاکستان میں بنائے گئے ہتھیار اور جدید ڈرونز دوست ممالک سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور بارڈر مینجمنٹ تعاون بڑھانے پر اتفاق. سیکیورٹی سمیت ہر سطح پر پاک امریکہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے رابطے بہتر بنانے کا فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ. FIA فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرام پر گفتگو. محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی. DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست. قومی و علاقائی صورتحال مارکہ حق اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو. سیشن میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث رہا. شرکا کا ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین. شرکا نے میڈیا لٹریسی کو نوجوانوں کے شعور اور رائے کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم قرار دیا. اسپیکر ریاض صادق کا اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنے کا مشورہ. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریاض صادق نے کہا اپوزیشن کمیٹیوں میں آئے اور اپنا کام کرے. کسی کو بھی اداروں کے خلاف گفتگو کی اجازت نہیں دیں گے. افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. تمام مسائل کے حل کی جگہ پارلیمنٹ ہے. پرامن احتجاج کا حق ہے. فتنہ فساد نہیں پھیلانے دیں گے. ہمیں ہمسایہ ملک اور دہشت گردوں سے مسئلہ ہے. پاکستان میں سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید رہ گیا ہے. سندھ میں اچھے کاموں کا دنیا کو علم ہونا چاہیے. سندھ میں بڑی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے. سائبر نائف کی سہولت دنیا کے 11 ممالک میں میسر ہے. تھر میں کوئلے سے بننے والی بجلی پورے ملک کو پہنچ رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو. پنجاب میں صنعتوں کو ڈیش بورڈ سے منسوخ کر دیا گیا ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی امریکی وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور سیف سٹی پروجیکٹ پر بریفنگ. کہا 1000 سے زائد صنعتیں ڈیش بورڈ سے منسلک ہیں. پنجاب میں اسموک کنٹرول کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایئر کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے. تمام شہروں میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا بہترین نظام موجود ہے. لاہور میں بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار. پولیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع. بسنت 2026 کے لیے 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی. رپورٹ کے مطابق بسنت کے لیے لاہور کو ریڈ، یلو اور گرین زونز میں تقسیم کیا گیا. پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا. موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور سیفٹی وائرز لازمی قرار دے دیے گئے. صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی. شیشہ، کیمیکل اور دھاتی ڈور کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی. ڈرونز، سوشل میڈیا اور کنٹرول رومز کے ذریعے پتنگ بازی پر نظر رکھی جائے گی. چھتوں پر شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کارروائی ہوگی.